اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے کرم کیے، کتنی نعمتیں تمہارے اوپر اللہ نے رکھی۔ اللہ وہ ہے جو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے بھی روزی اتاری، طرح طرح کے پھل زمین سے پیدا کیے، اور سمندر کے راستے سے بھی تمہارے لیے یہ ممکن بنایا ہے کہ تم اپنا سامان روزی ادھر سے ادھر شفٹ کر سکو۔ وہ ہے اللہ، اس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا رات اور دن تمہارے کام کے لیے، تاکہ تمہاری زندگی یہاں پر خوشگوار رہ سکے۔ پھر آگے فرمایا تھا کہ جن چیزوں کی ضرورت تمہیں تھی وہ سب مہیا کر دی، اور نعمتوں کی تو تعداد بہت ہے اللہ کی، تم اگر ایک نعمت کو بھی گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو۔ کیا کہتا ہے؟ اگر ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو گننا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کے آگے پھر یہ بات آئی کہ اب مثال میں پیش کیا ہے جو آج کی آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعمت کا شکریہ کیسے ادا کیا اور کس کو سب سے بڑی نعمت سمجھا، اور نماز کے قیام کی بات بھی یہاں ساتھ میں موجود ہے کہ نماز کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیا، صلاۃ کا قیام، اور کس چیز کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت انہوں نے سمجھا۔ سب سے پہلی چیز جب انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، کعبہ نئے سرے سے تعمیر کیا، پہلی تعمیر تو یہاں اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ ہر نبی نے جتنے پیغمبر آئے بیت اللہ کا حج کیا، تفصیلات اور دوسرے موقعوں پر آج کی۔ حضرت ابراہیم اس کے پہلے معمار نہیں تھے، بلکہ انہی بنیادوں پر جس کی نشاندہی آگے کی حضرت جبریل نے، انہی بنیادوں کو انہوں نے رفع کیا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس جگہ ایک ٹیلا تھا، ٹیلا سا ہو گیا تھا جہاں عمارت نہیں بچی تھی، سیلاب کا پانی اس کے دونوں طرف سے نکل جاتا تھا، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، پھر آپ اور آپ کے صاحبزادے اسے تعمیر کریں۔ اور قرآن میں یہ کہ سب سے پہلا کنسٹرکشن ہے جو زمین پر ہوا، پہلا بیت ہے جو تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی وہ جگہ جا کے اب اسے یہاں پر بیت اللہ کا کنسٹرکشن کرنا ہے، تو وہاں پر انہوں نے اللہ سے بہت سی دعائیں مانگی۔ اس کو تعمیر کرتے جاتے تھے وہ اور ان کے ساتھ آتے، اور دعائیں نکلتی جاتی۔ اس میں سے بعض دعائیں یہاں پر ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر ہے کچھ دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ کی کہ میرے رب اس گھر کو امن کا شہر، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، عادل بلد عامر، اس شہر کے اندر اس کی تعمیر ہو، اور مجھے اور میرے آگے آنے والی نسلوں کو اس سے بچا دے کہ وہ بتوں کے بندے بن جائیں۔ الفاظ کیا پر ہے اصنام، یہ صنم کی جمع ہے۔ صنم کے معنی عام طور سے آتے ہیں بت کے یا مورتی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک باپ کے آگے آئے گا کہ باپ تھا یا چچا تھا جسے باپ کہا گیا ہے، وہ علاقے کا سب سے بڑا مہان تھا، اور مندر میں ان کے جو بڑا مندر تھا اس کے اندر بہت سی مورتیاں تھیں، بہت سے بت تھے۔ اس لحاظ سے بھی یہاں پر ایک دعا میں یہ بات آتی تھی کہ انہوں نے بتوں کی بات کی ہوگی، لیکن یہ جو لفظ آتا ہے جو انہوں نے کہا یہ عربی زبان میں نے
یہاں بھی حوالہ آپ کو دینوں اس کی جو بہت مستند جو زبان کی جو ڈکشنری ہے لغت امام راغب کی مفردات، اس میں سے یہ صنم والے حصے کے اندر صرف میں نے کاپی کر کے دیا ہے. انہوں نے لکھا کہ بعد حکمہ نے یہ کہا کہ ہر وہ چیز جسے ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کی جاتی ہے، یا ہر وہ چیز جو ایک اللہ کی طرف سے ہٹا دے کسی کو، اسے بت کہتے ہیں. صرف مورتیوں ہی کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی موڑ دے اور جو بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے کی طرف سے کسی دوسرے راستے کی طرف لے جائے اسے بت کہتے ہیں. اس کی انہوں نے یہ دلیل کی ہے آگے اسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جو بھی گزری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میری اولادوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی بندے بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے جو حکمت کھولی تھی، کعبے کی تعمیر کی، بیت اللہ کی، اور خود ان کو جو فہم دیا تھا اور معرفت الہی کے جس درجے پر وہاں پر یہ توقع ان سے کرنا کہ حضرت ابراہیم یہ سمجھتے تھے کہیں میں آگے جا کے بت پوجنے لگ جاؤں یا میری اولاد یہاں پہ بت پوجنے لگ جائے، تو ان کا کہ یہ تو بات کامن سینس کی نہیں. اور انہوں نے یہ لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والی نسلوں میں ممکن ہے اولادوں میں کوئی ایسا ہو جائے یا ہو جاتی، لیکن خود اپنے لیے بھی یہی دعا کی میں کہیں ایسا نہیں ہو جاؤں کہ میں خود پوجنے لگوں. تو جو نبی ہیں پیغمبر اور اللہ کے بڑے اونچے درجے کے پیغمبر، دعا کرنا تو ہر گناہ سے جنرل اپنی جگہ پر کہنا مجھے ہر میں الرٹ کر دیے مجھے کہ کسی بھی طرح کی میں غلطی کا مرتکب نہیں ہو جاؤں. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ لفظ تو استعمال کیا گیا بت اصنام، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میری آگے آنے والی نسلیں ایسی ہو جائیں. اللہ اسے بچائیے گا کہ ہم اصنام کے بندے بن جائیں بتوں کے. لیکن اصل میں اصنام سے پھر یہی مراد ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تو کم از کم نہیں شامل کر سکتے یہ دعا کرتے وقت کہ میں کہیں بت پرست نہیں ہو جاؤں، مجھے اس سے بچائیے. برابر ہے. اصنام سے مراد ہے یہاں جو لفظ آیا ہے وہ خالی بت نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو بت ہی ہوتا ہے، خالی مورتیاں نہیں، بلکہ پھر وہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ڈائیورٹ کر دے، چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ لوگ انسان ہو، کہ جو اللہ کے راستے کی طرف سے یہ دوسرے راستے کی طرف پھیرتے وہ سب پھر اسلام میں شمار. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. دعا کا آگے کا حصہ ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے دنیا کے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، راستے سے بھٹکا دیا ہے. اب ویسے تو ہم اگر لٹریری کلام کی بات کریں تو بتوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے مورتیوں نے انہیں بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے. لیکن اصل میں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ بے جان مورتیاں یہ کیا بھٹکائے گی کسی کو؟ تو لوگ گڑھ کے بناتے ہیں، لوگوں کے فلسفے ہوتے ہیں، یہ گڑھ کے بناتے اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ان کو بہکایا ہوا ہے، ان کے گروؤں نے، ان کے اسلاف نے، ان کے پہلے کے لوگوں نے یہ خدا کا صفت بنا دو اور یہ تمہیں پہنچنے کا راستہ ہے. تو بتوں نے تھوڑی بہکایا ہے، بتوں نے راستے میں گمراہ تھوڑی کیا ہے. تو زندہ لوگ جنہوں نے گمراہ کر رکھا ہے بتوں کا نام لے کے. یہ جو الفاظ ہیں کہ میرے رب، انہوں نے ان اصنام نے بہت سے لوگوں کو، دنیا کے بہت سے انسانوں کو بھٹکا دیا ہے، گمراہ کیا ہے. تو بتوں نے نہیں گمراہ کیا، لوگوں نے کیا ہے خود دے کر گمراہ. اس سے بھی یہاں دعا کے اگلے الفاظ سے بھی اگر غور کریں تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ صرف پتھر کی مورتیوں کی بات نہیں بنتی، بلکہ ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے کی طرف سے ہٹا دینے والے، گمراہ کر دینے والے، کہ تیرے سب ان سب سے بچا لینا. اور ان سب کو اصطلاحاً یا مجازاً حضرت ابراہیم نے خود کہا.
और की तरह से खुदा की तरह नहीं मान रहे, तो वो तमाम लोग जो अल्लाह के रास्ते की तरफ से भटकाने वाले हैं, मेरे रब मुझे और मेरी नस्ल को ये उन्होंने दुआ की, बचाए रखिएगा, अपनी पनाह में रखिएगा कि कहीं वो उन लोगों के भटकाने से वो बेकायदे में आ जाए। फमन तबियानी फइन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी पैरवी की, मेरा अनुसरण किया, मेरी इत्तिबा की, वो तो है मुझसे, मेरे ग्रुप का, मेरी पार्टी का। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जिसने नाफरमानी की तो फिर मेरे ग्रुप का नहीं है, अब आपके ऊपर फैसला है। आप बहरहाल आपकी सिफत ये है कि आप भी करते हैं, आप बंदियों को ढकते भी हैं। ये उनकी नर्म दिली का जो कुरान लिखा है, इब्राहिम अल्लाह हलीम, बड़े बुर्दबार थे, बड़े नर्म दिल के थे। ये उनकी नरमी की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, जो मेरी पैरवी करेगा। देखिए यहाँ से दो ग्रुप हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही कि जो मेरे साथ, जो पैगंबर के पीछे चलेगा, वो तो एक ग्रुप है, फिर बाकी लोग जो हैं वो एक दूसरा ग्रुप है। ये है टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। एक हिजबुल्लाह है, एक हिजबुल शैतान। अब वो दुनिया में जहां जहां भी वो लोग पाए जाए जो पैगंबरों की पैरवी करेंगे, वो सब एक पार्टी है, एक कौम है, हिजबुल्लाह, ईमान वाले। इसमें इससे धोखा नहीं खाइएगा कि मुसलमान कहलाने वाले, बल्कि ईमान जिनके दिलों में हो, जो पैगंबरों की सही इत्तिबा करते हो, जो अल्लाह की नजर में मोमिन हो, वो तो एक गिरोह है। ये नहीं कहा मुसलमान, ये कहा जो मेरी पैरवी करें, जो मेरी इत्तिबा करें, जो पैगंबर के रास्ते पर चले, अब वो है एक गिरोह, वो एक कौम है। फिर बाकी जितने दूसरे अफराद हैं वो दूसरी कौम। ये टू नेशन थ्योरी में यहाँ पाकिस्तान बना था, उनका डिवीजन हुआ, दो कौमी नजरिया, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम। ये हिंदू और मुसलमान यहाँ कम्युनिटीज की बात हो रही थी, मुस्लिम कम्युनिटी अलग और हिंदू कम्युनिटी अलग, जिसके बारे में यहाँ की मुस्लिम लीग ने ये दावा किया कि ये दो अलग अलग कौमें हैं, ये दो अलग अलग नेशन हैं। बात कहते हैं इस्लाम की पैरवी करने वाले और इत्तिबा, मोहम्मद अली जिन्ना तो खुद इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, न जानते थे, न इत्तिबा करने वालों में जो उसके सबसे बड़े लीडर थे। तो बात इस्लाम की नहीं थी, मुसलमान की थी। ये तो कम्युनिटीज की बात हुई। दुनिया में बहुत से गिरोह हैं, एक गिरोह मुसलमान भी कहलाता है। उन मुसलमानों के जज्बात को यहाँ भड़काया गया है, और ये दो कौमी नजरिए की यहाँ बात की गई कि मुसलमान अलग नेशन है, मुस्लिम। यही कुरान भी कह रहा है कि मुस्लिम अलग नेशन, जो इस्लाम करो, जो पैगंबरों की इत्तिबा करने वाले वो एक कौम, बाकी लोग दूसरी कौम, एक हिजबुल्लाह, एक हिजबुल शैतान। अब दुनिया के जिस हिस्से में होंगे वहां पर एक कौम। दुनिया के जहां भी बात ये नहीं, जो हिंदुस्तान में होंगे तो वो एक कौम होगी, हिंदुओं से अलग। तो फिर अमेरिका में है तो वहां ईसाइयों से अलग, जो सारी दुनिया के लोगों के लिए आवाज उठाई होगी। खाली हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? ये बात के अंदर हिंदू अलग और मुसलमान अलग, ये दो कौमें, और जब दो कौमें हो गई तो अपना मुल्क चाहिए है अलग। इस मुल्क में दुनिया के सारे मुसलमानों को क्यों नहीं इन्वाइट कर दिया कि अब सब माइग्रेट करके आ जाओ, यूरोप में और अमेरिका में, जहां जहां माइनॉरिटी में हो, और उन सब जगहों में भी कहेंगे अब हर जगह पे ये डिमांड हो कि मुल्कों को तोड़ा जाए। अब ये कौम अलग है, बाकी कौमें अलग है, मुल्कों को तोड़ दो और हमें दे दो, डिवीजन करो और हमारे टुकड़े अलग करो। ये बहुत बड़ा फितना होगा। असल में वतनीयत और कौम अलग चीज, ये फर्क इसका है। जहां बुनियाद वतनीयत की आती, हम कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों का अलग वतन होना चाहिए। दिलों में ये नाम बहुत से
اسلام یا مسلمانوں کا لیتے ہیں. تو یہ جب ایسا میں وطنیہ اسلام تو اس ڈویژن کی بات ہی نہیں کرتا. اسلام ہجرت کی بات کرتا ہے. اور پریشانیاں آ رہی ہیں کیا اس ملک سے نکلو, دین پر عمل نہیں کر پا رہے. ہجرت کی بات کی, اسلام نے ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی. بلکہ سورہ انفال کے آخر کے حصے آیت نمبر 72 ایک ایسا اصول, ایک حیرت انگیز ہے مسلمانوں کے عام لوگوں کے جو قرآن کے ترجمے کو غور سے نہیں پڑھتے, ترجمہ نہیں پڑھا ہو, تو جو ہماری کنڈیشن مائنڈ ہے اس میں چیزیں مس ہو جاتی ہیں, رکاوٹ بہت, تو ہمارے تصورات کے خلاف جاتی ہے بات. قرآن نے کہا جو لوگ دین پر عمل کرنے اتنے تنگ کیے جا رہے ہوں کہ دین پر عمل نہ کر پائے, تو جائے اپنے اس ملک سے ہجرت کریں, وہاں میں کیوں رہتے ہیں, اور اگر ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آتے تو تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم ان کی کوئی مدد. دوسرے لوگوں کے اسلامی اسٹیٹ کے مسلمانوں نے کہا کہ تمہاری یہ ذمہ داری نہیں کہ تم ان کی مدد کرو جو وہاں پر ستائے جا رہے ہیں دین کی وجہ سے. وہ دین کی وجہ سے اگر ستائے جا رہے ہیں تو انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کر دی, وہاں سے چھوڑ کر کیوں نہیں آگے. صرف دینی معاملات میں رہنمائی کر سکتے ہو, سیاسی معاملات میں نہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اگر وہاں کے لوگوں سے, اس ملک کے اور قوم کے لوگوں سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو, انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہو, سندھی ہو کہ مداخلت نہیں کریں گے, اگر اس طرح کا کوئی ہو کہ دینی معاملات میں نہیں کریں گے, اگر کوئی ایگریمنٹ ہے تو وہ بھی مطلب اپنے معاملات خود بھی بھگتتے رہیں گے, پھر کیوں نہیں کرتے. تو قرآن نے ہجرت کی بات کی ہے, قرآن نے اس کے لیے اسٹیٹ ڈیمانڈ کرنے کی مانگ نہیں کی گئی. تو یہ سراسر یہاں پر اسلام کے خلاف نظریہ تھا, جس کے ساتھ میں بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان اس رو میں بہ گئے, اور پھر مسلمانوں کے بہت سے لیڈران, مذہبی لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بہ گئے کہ ہم دو قومی نظریات درست ہے یہ, اور ہم الگ نیشن ہے, اور نتیجہ اس کا حشر ہمارے سامنے ہے. اسلام وہاں کبھی نہیں آ سکتا, اور مسلمانوں کو بڑا سخت نقصان پہنچا سیاسی, ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس علاقے کے خطے کے مسلمانوں. پھر یہی کہ نہیں, پاکستان کے بھی, بنگلہ دیش کے نہیں, اب تک وہ مار کاٹ ہو جاری ہے. ابھی ان کے لیے وہاں کے جماعت اسلامی کے امیر کے لیے تو سزائے عمر قید کا فیصلہ ہوا ہے, اور جماعت اسلامی کے اور دوسرے لوگوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا. بنگلہ دیش چل رہا ہے وہ سنی خطر والا, مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور کاٹنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا, علاقہ ہی وطنیت کی بنیاد. وہاں اسلام نہیں تھا, یہ خالی مت, اور اسلام کا نام لیا گیا. تو یہ دو قومی نظریہ تو یہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پیش کرتا ہے, ایک حزب اللہ ہے, ایک حزب شیطان ہے. ایک قوم اللہ کی نظر میں وہ ہے جو مسلم ہیں, وہ جہاں جہاں بھی ہیں, اور دوسرے وہ ہیں جو مسلم نہیں ہیں. اب ان کی چاہے جتنی شاخیں ہوں, چاہے جتنے نام, ان کی شاخیں نہیں ہونی چاہیے بہت, ان کے بہت سے الگ الگ نام نہیں ہونے چاہیے, یہ صرف مسلم ہونے چاہیے. اور ان کے بھی بہت سے الگ الگ نام ہیں, تو یہ بھی مسلم قوم ہے. یہ اگر بہت سے ناموں میں بیٹھے گئے, فرقوں میں بیٹھے گئے, لیکن اس کا تعلق وطنیت سے نہیں ہے. وہ چاہے جس وطن میں رہتے ہوں, وہ ایک قوم ہے. یہ وطنیت کی بات اپنی جگہ پر الگ ہے. جو شخص جہاں پر رہتا ہے اس جگہ سے اسے فطری طور پر محبت, یہ فطرت ہے, اور اسلام دین فطرت ہے. چلے جاتے ہیں یہاں سے یو ایس اے, ساؤتھ افریقہ, یورپ, کہ گئے بھی 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, اپنے گاؤں کو نہیں بھولتے, اس کی یاد آتی. اب پیسے آ گئے, وہاں سب کچھ ہے, ضرورت کی ساری چیزیں ہیں, یہاں دھولیں اڑتی تھی جس کے اندر یہاں تنگی میں گزارا کرتے تھے, لیکن اس کی محبت نہیں جاتی. یہ فطرت ہے, نیچر نہیں.
یہ اسلام کی محبت کی ہے، اسلام کا حکم تھا کہ وطن چھوڑو، ہجرت کرو. یہ فطری محبت تھی کہ اس جگہ سے تعلق اور محبت ہے جہاں پیدائش ہوئی. جب جانے لگے ہجرت سے پہلے غار ثور میں 3 روز پناہ لی. اس کے بعد جب 3 روز بعد نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو مکے کی طرف منہ کیا، بڑی حسرت سے کہا کہ اگر میری قوم مجھے نکالتی نہیں تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ محبت کی بدل کی، یہ فطری چیز ہے. اور ہجرت کی ہی ضرورت ہے. یہ دو قومی نظریہ یہاں پر یہ باتیں ہو جانا چاہیے کہ یہ تو کہا کہ جو میری اتباع کرے وہ ایک قوم اور دوسری اتباع کرے پھر وہ ایک دوسرا حصہ. لیکن یہ اس کے اندر وطنیت نہیں آئی. ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اور جو نافرمانی میری کرے تو اللہ فیصلہ آپ کرے. لیکن ذرا یہ نبی کی بات ہے، بدعا نہیں دی بلکہ کہا کہ آپ کی شان مغفرت وہ طے کرے گی کہ ان کے ساتھ کیا فیصلہ ہو، اور آپ کی شان رحمت جو رحیمیت ہے رحمانیت کو ملے. رحیمیت وہ جو لگاتار تسلسل کے ساتھ ہے جو آخرت تک کام آئے. رحمانیت وہ ہے جو یہاں برستی ہے اس زمین پر. ہوا سب کے لیے، پانی سب کے لیے، چاہے وہ اللہ کے نافرمان ہو. رحیمیت وہ ہے جو اللہ کی رحم کی وہ صفت کی جو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ دیتی ہے اور آگے دیتی چلی جائے گی آخر تک. تو اللہ کی رحیمیت کی صفت کا نام لیا اور گناہوں کو، غلطیوں کو ڈھکنے کی صفت کا نام لیا. یہ نکاح کہتا ہے کہ انہیں تو آپ جہنم میں سما دیے. جو میری اتباع کریں انہیں تو جنت میں بھیجیے گا. جو میری اتباع کریں اللہ میرے ہیں، جو اتباع نہیں کریں پھر آپ جانیے لیکن آپ جانیے لیکن آپ تو بہت غفور اور آپ کو بڑے رحیم ہیں. یہ ہے اصل نبوت کی پہچان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کیا آگے چل رہی دعا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے اپنی نسل کو لے جا کر بسایا ہے وادی غیر ذی زرع میں، اس وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کچھ اگتا نہیں. آج بھی کھیتی نہیں ہوتی. سعودی عرب کے ملک کے تو حصے بہت سے سرسبز و شاداب ہیں، طائف ہے، تھوڑے سے بہت سے، لیکن اسے نخلستان کہتے ہیں. بڑا حصہ بنجر اور ریگستان آج بھی اس میں مکہ جو ہے وہاں کھیتی آج بھی نہیں ہوتی. اب پانی کے بڑے انتظام اور بڑا ماڈرنائزیشن اور پیسوں دولت کی دل سے انہوں نے یہ تو کر دیا کہ وہاں کوئی پیاسا نہیں رہتا. لیکن اس زمین پر کھیتی کا وادی غیر ذی زرع، وہ وادی کہ جہاں کچھ اگتا نہیں، میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو، اللہ آگے آنے والی نسل کو وہاں کے لیے اس جگہ پہ ایک حصے کو اپنی نسل کے حضرت اسحاق علیہ السلام الگ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر لا کر بسایا. کہاں عند بیتک المحرم، تیرے گھر بیتک تیرا گھر، تیرے محترم گھر کے پاس بیتک المحرم. یہ بیتک کیا اللہ کا گھر کیا ہے؟ گھر تو وہ ہوتا ہے جسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں رہتے ہیں. آئے قرآن شریف میں دوسری جگہ اللہ نے میرا گھر بیتی، حضرت ابراہیم نے دعا کی بیتک، اللہ تیرا گھر. دائرے کے کعبے کو کہا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ باتیں بھی کی ہے کہ یہ جو قابل احترام محترم تیرا گھر ہے. زمین پر انسان جہاں رہتا ہے وہاں اس کا گھر ہوتا ہے، گھر بناتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھر بناتے ہیں. اس زمین پر اللہ کا گھر، اللہ کا گھر وہ ہے، اس میں یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے. اللہ نے اپنا گھر اسے کہا جو دنیا کے، اسے کہا جو دنیا کے سارے انسانوں کے. آپ کا گھر آپ کے سگے بھائی کا گھر نہیں ہے. آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں وہاں پر چند دنوں.
مہمان بن کر رہیں گے، آپ محبت کے ساتھ رکھیں گے انہیں، لیکن وہ آپ کے بھائی کا گھر نہیں ہے، سگے بھائی کا۔ اللہ نے اپنا گھر اسے کہا جیسے اس نے ساری انسانیت کا مرکز قرار دیا، زمین کے تمام انسان اسے کہا کہ یہ میرا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا بیت، پہلا گھر جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو بنایا گیا ہے، پہلی تعمیر جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ مکہ کا مبارک وہ مکے میں ہے، برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا سینٹر ہے۔ ساری نسل انسانیت کی فلاح کی، ساری نسل انسانیت کے لیے جو روحانی مرکز ہوگا، ساری نسل انسانیت کی فلاح کی باتیں جہاں سے ہوگی، جس جگہ سے ہوگی، پورے دنیا کے انسانوں سے، مسلمانوں کو نہیں کہا وضع للناس، وضع للمؤمنین نہیں کہا، سارے ایمان والوں کے لیے بنایا گیا، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، جس میں سارے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مرکز، اس مرکز کو بنانے کا یہ میرا ہے۔ انسانوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ ان کے پرسنل گھر ہوتے ہیں، اپنے اپنے الگ الگ۔ اس گھر کے لیے دعا کی کہ والدی غیر کی دعا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پہلی چیز، سب سے پہلے کہ اللہ میں نے اسے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے اس جگہ، اس لیے اس ایسی وادی کے اندر جہاں پانی نہیں ہوتا، جہاں سبزہ پیڑ پودے نہیں اگتے، تاکہ یہ صلاۃ قائم کرے۔ ربنا، اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ صلاۃ کا قیام کرے۔ اب صلاۃ کا قیام عام جو ذہنوں میں ہو کیا ہے؟ پابندی سے نماز پڑھنا، تو یہ تو وہی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے اتنی دور آ کر ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، پانی نہیں ہوتا، کہ تاکہ صلاۃ قائم کرے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کی یہ سنت ہے کہ ریگستانوں میں جا کے صلاۃ قائم کرے؟ تو آپ ریگستان کا، آپ سہارا ڈیزرٹ، مصر کا سہارا ریگستان کے سینٹر کی کوئی جگہ جا کے آپ ڈھونڈ لیجیے کہ میں یہاں صلاۃ قائم کروں گا۔ ارے پانچوں وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کو خالی صلاۃ قائم کرنا کہیں تو وہی کرتے، وہ کر ہی رہے تھے۔ اس کے لیے اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بتایا کہ صلاۃ قائم کرے، پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھے۔ یہ تو جس جگہ بھی انسان ہوگا وہاں پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھ لے، اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے کہ نہیں پانچوں وقت پابندی نہیں، مسجد میں ہونی چاہیے پانچوں وقت، تب یہ کام سے صلاۃ، تو مسجد بنا لیتے کیا تھوڑے دیر بعد ہو گئے، مسجد جہاں بھی رہتے بنا لی، قامت صلاۃ ہو گئی۔ ایسی جگہ جو جس جگہ پر انسان کا زندہ رہنا اس دور کے اندر ناممکن ہو، کسی بھی جاندار کا، وہاں جا رہے ہیں صلاۃ قائم کرنے کے لیے، میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں، اپنے نسل کو بتا رہا ہوں تاکہ صلاۃ قائم کرے۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، اس کا مطلب صلاۃ خالی ایک سی چیز نہیں، پانچوں وقت کی بات، یہ اس کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، پورا نظام ہے صلاۃ، وہ سسٹم اور وہ نظام اسٹیبلش کریں اس مرکز کے اوپر جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ آپ کا گھر، آپ کے گھر، آپ کا گھر وہ مرکز بن جانا چاہیے اس نظام کا، جو نظام آپ کی پسند ہے، اس نظام کا قیام ہے اقامت صلاۃ، اس کا ایک حصہ ہے یہ نمازیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، لازمی حصہ ہے، اور یہ اس کی مشق کے لیے ہے، اس طرف لے جانے کے لیے، اس نظام کے قیام کے لیے، اگر صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اسے نہیں اقامت صلاۃ کا پارٹ ہے، لیکن اصل تو پورا نظام ہے۔ ورنہ خالی 5 وقت کی پابندی کی نماز کے لیے وہاں پہ پہنچے کہ میں نے اپنی نسل کے حصے کو اللہ یہاں پہ اس لیے لا کے بتا دیا ہے۔ اس وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی وادی کے اندر، ایک ایسی ویلی کے اندر جہاں کچھ نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پیڑ کوئی اگتا ہے، نہ کھیتی ہو سکتی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اے ہمارے رب، تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے۔ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں، افئدة من الناس، المؤمنین، یہاں پہ دنیا کے انسانوں کے دلوں میں، اللہ دلوں کو مائل کر دیجیے اس کی طرف۔ یہاں جن کو ہم نے بتایا ہے ان کے لیے، ان کی طرف دنیا کے انسانوں کے دلوں کو مائل کر دیجیے، دل ان کے مائل ہو جائے، کھینچے چلے آئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. جن پر حج فرض نہیں وہ تڑپتے کسی طریقے سے چلا جاؤ. نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, روزے پڑھتے نہیں, اگر طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو نہیں ہو پاتی, مزدوری کر رہے ہیں اوپر سے, سورج بڑی تیز چمک رہا ہے, نہیں برداشت ہوتا, نہیں رکھ سکتے, اچھا مت رکھ, نہیں برداشت کر پا رہے آپ. بیماری کی شدت ہے, اجازت بھی ہے, بیماری کی شدت ہے مت رکھی, اجازت ہے کہ مت رکھی, نہیں رکھ سکتے مت رکھا, نہیں رکھا. اگر بیمار ہے تب بھی حج فرض نہیں ہے, اگر استطاعت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے, لیکن دل تڑپ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں. یہ دلوں کے اندر جانے کی تمنا اور جو کشش ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی اللہ لوگوں کے دلوں کو قائل کر, اور لوگوں کا آتا خالی ایمان والوں کی بات. ہم جن کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ دل بھی ادھر بڑے پائے جو ہندو کہلاتے ہیں یہاں پر ہمارے. یہ ایک زمانے سے یہ ان کے دلوں میں کہ ہماری پہلی برکت اصلی ہے, کہتے ہیں ہمارا شکلی اصلی ہے. تو یہ گندا ہے, قرآنوں نے نام دے دیا, اس کو گندا بنا دیا. یہ خدا کی صفات کا صفت کا نام تھا, اور لنگ کہتے تھے. لنگ کا اصلی مطلب سنسکرت زبان میں جو ویدوں میں اور اپنشدوں میں ہر جگہ, میں نے سارے مقامات نکالے, ہر جگہ یہ لفظ نشانی کے معنی میں آیا, آیت کے معنی میں آیا. آیت اللہ بات کو اس کو بگاڑ دیا انہوں نے قرآن کی کہا آیت اللہ ہے وہاں جہاں سیکریٹلی باتیں کرتے ہیں آپس میں اس کے لیے کہ یہ ہے اصلی ہمارا فیکٹر و مرکز جو مسلمانوں نے لے لیا. تو ان کے دلوں میں بھی ہے, ان کے بارے میں اتنی بڑی قوم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل مائل, اور دنیا کے اور بھی انسان کے اللہ نے بتایا کہ اندر کی تفصیلات ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ لوگوں کے دلوں کو یہاں کے رہنے والوں کے لیے مائل کر دے, تاوی نہیں وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کو روزی دے ہر طرح کے پھلوں سے. خالی روزی دیتے تو پھل آ جاتے ہیں, روزی کی دعا ہوتی, پھل شامل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھل آ جائے کہ اللہ ان کو بھوکے کو کھانا کھلائے, یہ وقت نہیں, یہ نہیں ہے کہ پھل کھلائے پیٹ بھر روٹی سالن مل جائے. لیکن اصطلاحی زبان میں خالی اسی لیے اگر کہتے ہیں کہ انہیں روزی دے تو روزی کے اندر تو پھل نہیں آتے, پھل بھی چاہے لے لے لیکن پھل یہ نہیں کہ ضروری پھل بھی ہو اس کے اندر, لیکن جو ثمرات کہا جاتا ہے, ثمرہ اصطلاحی زبان کے اندر اس میں روزی ساری شامل ہوتی ہے, وہ خالی پھل نہیں ہوتے. خالی کیا الفاظ میں استعمال کیے وہ ایسے استعمال کیے کہ لفظی معنوں میں لے ہم کہ اللہ انہیں پھل دے. اگر کہتے خالی روزی دے تو روزی ہوتی اب شاید پھل نہ ہوتے وہاں. دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں جو پھل ملتا ہے وہ وہاں کا ملتا ہے, کوئی دنیا کا حصہ ایسا. آپ کو یہاں پر بہت سے پھل جو نہیں ملتے وہ وہاں ملتے ہیں, اور دنیا کے الگ الگ حصے کے لوگوں کو اپنے یہاں جو پھل ملتے ہیں وہ تو ملتے ہی ہیں جو ان کو پھل کبھی نصیب نہیں ہوتے, یہ ان کو پھل وہاں پہ ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی ثمرات کے لفظ کے ساتھ, جس کے اصطلاحی معنوں میں روزی شامل ہے, خالی پھل نہیں. تو دونوں معنی یعنی روزی دے تو روزی تو ہے ہی, لیکن لفظی معنی بھی ساتھ میں انہوں نے الفاظ ثمرات کا پھل ہو گئے, تو وہاں پہ دنیا کے ہر قسم کے پھل جو ہے وہ موجود ہیں. کیوں کہ وہ پھر شکر گزار کرنے لگے, تیری قدر کرے جو نعمت یہاں ملی. تو یہ وہاں سے تم پیچھے سے آیات چلی جاتی, میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ اللہ نے تم ایک نعمت کی بھی تم گن نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس نعمت کی بات کی, انہوں نے اسے کہا تھا نعمت اپنی. میں نے نعمتوں کی تفصیل میں آپ کو گردہ گنایا تھا, آپ کو پانی گنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعمت کی بات کی, ایسا تیرا گھر جہاں نہیں بنا تاکہ یہاں پہ صلاح قائم کرے, یہ بہت بڑی نعمت ہوگی. اور تاکہ وہ اب ان کو پھر روزی بھی ایسی کہ جس میں پھل خوب ہو, تاکہ پھر تیری نعمت کی قدر کرے. روزی نہیں ہوتی تو قدر نہیں کرتے, بھوکا پیٹ نہیں کرتا کچھ. یعنی دین جو ہے وہ ہر جگہ پر بھوک کو بھرنے کی بات کرتا ہے, یہ نہیں کرتا کہ تم فقیر بن کرو. حضرت ابراہیم نے دعا دی کہ ان کو خوشحال رکھیے گا یہاں کے رہنے والوں کو, اور پھر اس کا وہ شکریہ ادا کرے اس نعمت کا.
کہیں اللہ ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو ادھر ہی لگے رہیں گے روٹی کی تلاش میں اپنی. تو پھر کیا آپ کی اس کی بیت اللہ کی کیا ذمہ داریاں پورا کریں گے اقامت صلاۃ کی؟ پھر تو سب ساری توجہ ادھر لگا دیں گے اللہ ان کو روٹی اچھی دیجیے گا. آگے اس کے بعد ناقدر بھی ہو سکتے ہیں اللہ یہ شکریہ ادا کرنے والے قدردان ہوتا ہے. لیکن روٹی پہلی چیز ہے دل میں رکھی ہے. یہ بنا روٹی والا حصہ نہیں، پہلے روٹی کا انتظام کیجیے اس کی طرح. یہ ان کی دعا تھی. اور یہ میں پھر آپ کو پرانی مثالیں دے رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 126 ابراہیم کی دعا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ابراہیم نے دعا کی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور یہاں کے رہنے والوں کو، لیکن دیکھیے دعا کیا تھی، یہ یہاں پوری دعا بتا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جو ایمان والے ہوں ان کو ذرا اچھے پہ ان کو خوشحال رکھیے گا، ان کو اچھی روٹی دیجیے گا. ان میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ ان کی روٹی بڑی اچھی رکھے گا. دعا یہ کیجیے تو ابراہیم. یہاں وہ دعا، یہاں اس کے الفاظ پورے ہیں روٹی کے ساتھ اور روز ثمرات کے ساتھ کہ جو ان میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو، ان کے لیے روٹی کا اچھا انتظام رکھیے گا. تو اللہ نے کہا یہ تو اس دنیا میں تو میں سب کو اس جگہ کے لیے تو روٹی رکھتے، لیکن اس دنیا کے اندر دنیا کو ایمان والوں کو دوں. یہاں اس جگہ پہ رہنے والے سب خوشحال. ہاں یہ غلط بات ہے کہ جن کے ایمان درست نہیں ہوں گے وہ پھر آخرت میں ان کو سزا دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ میں ان کو یہاں کی روٹی سے محروم کر دوں. وہ اس لیے روٹی کے لیے جو محنتیں کر رہے ہیں صحیح یہاں کے دنیا کے قاعدے اور دنیا کے قانون کی صحیح پابندی کر رہے ہیں جس کے مطابق روٹی ملنی چاہیے، اور انہیں میں محروم کر دوں ایمان لانے والوں کو دوں کہ یہاں میں دوں گا. حضرت ابراہیم نے کہا صرف روٹی دیجیے گا. اور ایک تو دعا مانگی تھی روٹی کی، اور ایک دعا مانگی تھی روحانی رزق کی. حضرت اللہ نے کہا کہ ابراہیم تمہیں امام بنا دیا سب کا، ساری نسل انسانی. لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اور جن جن مقامات میں وہ پورے اترے، اور کہا کہ یہ تو اب تمہیں سب کا امام بنا دیا. فوراً سنتے ہی یعنی اگلی بات جو ان کی زبان سے نکلی اب یہ کہ یہ بھی نہیں شکریہ بھی بات کو، یعنی یہ ہے ہم نے ابراہیم کو بہت سی باتیں طرح طرح سے آزما لیا، سب میں وہ 100% کہیں اس کی بات بھی نہیں آ رہی. ریسٹرکشن بات سے بات اب بہت نہ کمپلیٹ 100% کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا سب میں. بھی جائے سے امام. اب یہ جو ہے یہ ڈسٹنکشن مارک کی بات نہیں، 75% کے نہیں، 80 کے نہیں، 90 کے نہیں، یہ تو میں بہت اچھے مقام پہ رکھ دیا. یہ تو پھر سب سے اوپر کے مقام پر آ گئے. بنا دیا ساری دنیا کا انسانوں کا امام بنا دیا. کھانا امین ضروریت بھی کہا میری نسلوں کے لیے. فوراً اگلا قرآن شریف میں اگلا جملہ شکریہ کی بات کی بات کو ہے. آج اب میری نسل، اللہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا میری نسل میری اولاد ہے. خیر اللہ یہاں تو آج اسلام میرے کا نہیں سکتے ہے دنیا کے انسانوں کے امام بنے گے ہماری نسل میں. جو اس کے اہل ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، یہ ان کے لیے نہیں ہے. چاہے تمہاری نسل ان کے لیے نہیں میرا ہے. روزی کے لیے کیا دعا کی تھی؟ صرف ایمان والوں کو دیجیے گا. میری اولاد میری نسل میں سے صرف ایمان والوں کے لیے روزی اچھی کیجیے گا کا فرمایا ہے. سب کے لیے جو ان کے اصولوں کی پابندی کرے دنیا کے روزی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کے لیے صرف یہی کی رہ جائے گی جو ایمان والے. اور ایک یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں سے بھی حاصل میں تو یہ نکالتا ہے اللہ بنائیے گا، بلکہ یہاں تو صرف سوال کیا ہے اللہ حسرت کے ذات میں کہ اللہ میری اولاد یہ نکالتا کہ اے میرے رب ان سب کو امام بنا دے. بلکہ جیسے ہی آیا تو انہوں نے حضرت نے کہا اللہ میری اولاد وہاں پہ فرمایا ہے وہ جو ان اصولوں کی پابندی کرے. ظالموں کے لیے ظالم کون؟ جو جگہ چیزوں کو اپنے صحیح مقام سے ہٹا دے. ظالم وہ امام نہیں ہو سکتے. امام وہ ہے جو لیڈ کرے گا. تو جو لیڈ کرنے والا ہے وہ جو سب کو لے
ذمہ داریاں بتائی تھی، لیڈ تو وہی کرے گا. امت ہے جس امت کو آخری نبی کی امت جو قوموں کی امام کنتم خیر امت اخرجت للناس، آدھے پٹا اللہ نے اپنا گھر بنایا تھا کہ وزیع للناس، تاکہ یہ امت جو اخرجت للناس دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کعبے کے کہ جیسے میرا گھر دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، یہ امت دنیا کے انسانوں کے لیے. اگر دنیا کے انسانوں کے لیے ہوگی تو امام ہوگی، ورنہ ظلم ہوگی. مقام بدل دی گئی، حیثیتیں بدل دی گئی، احکامات کی پوزیشن بدل دی. یہ پہلی چیز تھی امامت کے لیے کہ دنیا کے سارے انسان تمہیں نکالا گیا. کہا گیا یہ ظالم کا یہ مطلب نہیں کافر ہو گیا. کہا اللہ انا راہ ظالمین، یہ بھی ظلم ہے کہ کسی حکم کو اپنی جگہ سے اسکا کہ نہیں صرف مسلمانوں یہ غیر مسلموں کو نہیں بتائیں گے ہم نماز. پھر انسانوں کے امام بننے کے لائق تو صرف وہ بچیں گے جو ظلم نہیں کریں گے حکم کو اس کے مقام پر. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کعبے کے سے کہا کہ کھلی آیات کے ایک دن یہ مقام ابراہیم ہے. ہم دخلہ کانا آمنا، اور جو پھر داخل ہو گیا کا مطلب خالی یہ لٹرلی مادی طور پر ایک کی بات نہیں ہو رہی. داخل ہو گیا اس نظام میں، داخل ہو گیا اس مرکز جس کے لیے اس مرکز کا قیام بنا ہے، قیام ہوا ہے، اس نظام میں جو شامل ہو گیا داخل ہو گیا وہ ہم میں آ گیا. اور چاہے جتنا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو پھر اس نظام سے وابستہ نہیں ہوا اس مرکز کے نظام سے، اس کی زندگی میں عمل نہیں. کہا کہ جو اس مرکز میں داخل ہو گیا کہ اس مرکز کے تحت آ گیا، اس نظام کی انٹری کے اندر اس نے انٹری کر لی، کہنا آمین ہے، اس کی زندگی میں آ گیا امن. وللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ ایک مرتبہ تو انٹرنیشنل کانفرنس وہاں پر کریں. ساری دنیا کے لوگ بین الاقوامی اقوام متحدہ کا پہلا کانفرنس، یہ دنیا کے سارے انسان وہاں پر اکٹھے ہوں کس کام کے لیے؟ قرآن شریف نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ تاکہ یہ دیکھیں کہ وہاں دنیا کے وہاں سے دنیا کے انسانوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے. یہ شنو منافع للناس سورہ حج میں بتایا ہے، تاکہ وہاں آ کر دیکھیں دنیا کے تمام انسانوں کو کتنا نفع پہنچ رہا ہے. جگہ اجتماع دنیا کے تمام انسانوں کو کوئی نفع وہاں نہیں پہنچ رہا ہے. وہاں پر کوئی انٹرنیشنل پیس کانفرنس یہ مناسک ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اس کا وہ مقصد داخل ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس ہوتی ہے. کیا دیکھتے کہ دنیا میں کہاں پہلے ہم لوگ بدل کریں، کہاں سے کون کیسے ملنے کے بعد دنیا میں ہم ان کی کوششوں کو سارے نمائندے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اور خالی چکر لگا کے واپس جا رہے ہیں. ایک دوسرے سے کوئی کمیونیکیشن نہیں، مسائل میں کوئی گفتگو نہیں. کوئی مسجد ہو گئی آپ آئے، انہوں نے رکوع سجدے کی، اپنے اپنے گھر کو سب الگ الگ، کوئی کمیونیکیشن نہیں. محلے کے مسائل پہ گفتگو اور کوئی بات چیت انسانی اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی بات چیت نہیں. تو جیسے یہ مسجدیں جو ہیں مرتب نہیں رہی، وہ خالی رکوع سجدے کر کے اپنے اپنے گھر، ایسے وہ ہو گیا کہ خالی طواف کر کے اپنے اپنے گھر کو مرتب نہیں بچا. دنیا کے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا، اوپر حق ہو گیا، ان کے اوپر یہ اللہ کا حق ہو گیا کہ جب اللہ نے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس کو امن کی مرکز قرار دیا اور اسے اپنا جھنڈا تو سب کے لیے حق ہو گیا. تو ایک وقت کے وہاں پہ پہنچے تو جس کے اندر استطاعت فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور کوئی کرے نا شکری پھر اللہ کو حاجت نہیں. اس سے تو تمہاری دنیا سمجھ جاتی. اگر اسے تم مرکز بناتے ساری دنیا کے فائدوں کا مرکز بناتے، تم کرو نا شکری تو پھر اللہ کا تو نہ فائدہ تھا نہ نقصان. جب اس نے دنیا اپنا کہا تھا تمام دنیا کے انسان، اور یہ تو تشریح میں دیے بغلی آئے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب آپ جانتے ہیں، دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. یہ ہماری یہ دعا دل سے نکل رہی ہمارے آپ جو کچھ ہم دعا کریں وہ اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں. آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، چھپی بھی جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں. تو آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی تڑپیں کس سے ہم کر رہے ہیں. ساتھ میں اسے بھی باتیں کرتے ہیں. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء.
کچھ ہے اللہ سے مغفرت تو نہیں ہے. الحمدللہ الذی دعا چل رہی آگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور اس اللہ کا تعریف اس اللہ کی حمد اس اللہ کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد 80 سال کی عمر میں فائدے میں اور بڑھاپے میں نہیں. یہ قرآن میں یہاں عمر نہیں دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 80 سال سے ان کی عمر سے زیادہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ قرآن شریف میں کہ خوشخبری جب آئی تو انہوں نے کہا حضرت اسحاق کی خوشخبری آئی 10 سال 14 سال چھوٹے. خوشخبری جب ان کے پاس آئی تو اس وقت فرشتے لے کر آئے. حضرت سارا موجود تھی تو ہنسی لیکن مجھے اولاد ہو بڑھاپے کے انہوں نے کہا کہ اہل بیت تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں و برکتیں اور اللہ کی طاقت سے تو کچھ بھی نہیں ملی اور تم پر تو خصوصی رحمتیں و برکتیں دی. شکریہ ادا ہو رہا ہے 80 سال کے بعد 80 سال کی عمر میں کے بعد آپ نے اللہ اولاد جو دی. کتنے سال کیا اتنے سال ناشکر رہے نبی نہ ہوتے. پیغمبر کی دعا ہے 80 سال کی عمر تک قبول نہیں ہو رہی. وہ پیغمبر جن کا نام لے کر آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ ایسی برکتیں کیجیے گا محمد و آل محمد پر جیسی ابراہیم و آل ابراہیم پر کیجیے. اللہ ایسی رحمتیں نازل کیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی آپ نے ابراہیم و آل ابراہیم پر کی تھی جن کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے. ایسے پیغمبر 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی اور دائرے دعائیں کرتے رہے تب تک بہت اور دعا اگر ناشکرے ہوتے اور اس سے پلٹ جاتے تو نبی نہیں ہوتے پیغمبر نہیں ہوتے. آپ کی سال بھر قبول نہیں ہے سال بھر میں بات پوری نہیں ہوتی دعا مانگنے اللہ کو قبول نہیں کرتا. 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے 6 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے اللہ کو قبول نہیں کرتا. یہ 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے. یہ بتایا شکریہ کیا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتے شکایت نہیں مانگتے تھے. اور پھر کہا کیا ان ربی لسمیع الدعاء اللہ آپ کو سنتے ہیں. نہیں کہا 80 سال تک آپ دعا نہیں سن رہے ہماری. 80 سال کے بعد ان کی اتنی بشتی ہے ان کی تو اتنی عمر ہوئی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل آپ بھی ہوئے اور کچھ عرصے بعد ہو گیا ہوگا انتقال. اتنا ہمیں نہیں معلوم کتنی عمر میں ہوا 100 سال یا اس سے کچھ اوپر چلی اتنی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی عمر میں اللہ کے پاس گئے وفات ہوئی. عمریں کتنی 80 سال کی عمر تو پھر اب یہ تو وہی ہو گئی کہ کسی وقت بھی وفات ہو سکتی ہے جب اتنی عمر ہو گئی. یعنی عمر کا بالکل آخری حصہ جب یہ دعا قبول ہوئی جب یہ اللہ نے دو اولاد دی کا اللہ دعا تو آپ سنتے ہیں. بے شک میرا یہ ہے ایک ایمان اللہ کے اوپر ان ربی لسمیع اور میرا رب دعا ضرور سنتا ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اولاد دی. یہ ہے شکریہ یہ ہے شکر گزار بندہ. اور ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ آج اگر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا میرا گھر تعمیر کرو جائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی اور میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے اور میری نسل کو. پھر آپ نے صلاۃ کو سمجھ لیا نا صلاۃ یہ تو ہے ہی یہ نماز لیکن اصل میں صلاۃ کو پورا نظام قائم جو اللہ کے پسندیدہ نظام زمین میں قائم ہو جائے وہ ہے ہمیں اقامت صلاۃ. کہا کہ اللہ اے میرے رب میں بھی وہی مانگوں اور میری نسل بھی وہی ہے. ربنا وتقبل دعا اے ہمارے رب اس دعا کو وہاں پر یہ دوسرے الفاظ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہ دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے تعمیر کر رہے تھے اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اپنے قدموں میں جھکنے والا اپنا مکمل فرما بردار. ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا اور ہماری نسل میں سے یہی رب یہاں پہ کہے ہمارے رب آپ تو دعا کو قبول فرمانے والے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی اے ہمارے رب ہمارے میری تو کر مغفرت
میری غلطیوں کر لو، اگر مجھ سے جو چوک ہو گئی ہیں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے، آپ انہیں تو چھپا لیں، کور کر لیں، لیکن میرے والدین بھلے مومنین اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی اس دن جو حساب کرنے دیتے ہیں کھائیں۔ یہ دراصل یہاں پر یہ والدین والی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ کس وقت دعا کر رہے ہیں؟ اب یہاں پہ بات واضح یہودی کی دعا تو اس وقت چل رہی ہے جب کعبے پر ہے، کعبے کی تعمیر، یعنی وہ حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑ کے آئے، اب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ کعبے کی تعمیر میں بھی ساتھ میں حصہ لے سکتے ہیں، 12-14 سال کے ہو گئے، اب یہ کعبے کی تعمیر چل رہی ہے۔ اس وقت یہ عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، بڑھاپا ہے، اور سارا وقت گزر گئے اس بات کو جب باپ نے گھر سے نکالا تھا۔ اب یہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، پھر وہی بات کہ وہ اصول مغفرت کی دعا کیا ان کے لیے جائز ہے، اور یہ بھی کہا قرآن شریف کے اندر ہے، میں ابھی اس آیت کو یاد دلاتا ہوں آپ لوگوں میں سے زیادہ تر کے تو ذہن میں ہوگی، سورہ توبہ کے اندر ایک دن پھر ابراہیم کی سمجھ میں آ گیا کہ میرا باپ کی دشمن، تو پھر انہوں نے دعا چھوڑ دی اللہ کا دشمن۔ اب یہ دعا کیسے چل رہی ہے؟ 80 سال کی عمر ان کی، تو وہ تو کبھی کا ختم ہو چکا ہوگا، بڑی پرانی بات ہے، جب نکلے گھر سے یہ شادی کی ہے، اس کے بعد پھر یہ حضرت حاجرہ، حضرت سارہ سے، حضرت حاجرہ سے، اور پھر تمام مختلف ملکوں میں کے سفر ہیں، تو یہ عمر کے آخری حصے کے اندر یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی، اور قرآن شریف کے اندر ایک حضرت ابراہیم نے پھر اس کے بعد پھر چھوڑ دیا وہ دعا۔ یہ کون ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے دعا کی، دیکھیے میں اس حصے کو لا رہا ہوں، باپ والے حصے، اس قال لی یا بل، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، سورہ مریم، اپنے باپ سے کہا ابراہیم نے کہ اے میرے باپ، ان کی پوجائیں کیوں کر رہے ہیں، ان کی بندگی کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اے میرے باپ۔ اس کے بعد کئی آیات ہیں، 43، 44، 45، جس میں اے میرے باپ تینوں، سب میں باپ کہہ کے تینوں میں 43 میں بھی، 42 نمبر آئے ہیں، 43 میں بھی اور 44 میں اور 45 میں بھی، پھر 46 آیت کے اندر ہے کہ اس نے کہا کہ نکل جا گھر سے، نہیں تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، مجھے میرے کتوں سے روک رہا ہے، گھر سے نکال کے۔ اس سے اگلی آیت 47، قال سلام علیکم، کہا سلام علیکم، اور اس پر پھر خیال آیا، میں آپ کو میں پہلے بھی کہا ہے، مجھے عادت نہیں ہے زبان میں مشکل سے چڑھا ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ کوشش، قرآن کا فطرہ تو یہ ہے سلام علیکم، اگر ایک کو کہہ رہے ہیں، اگر کئی ہیں تو سلام علیکم، اور ایک ہے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی سلام علیکم، تو قرآن میں تو یہ ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر کہ جو چیز یہاں پر ہے وہ زیادہ صحت کی اور زیادہ مستند ہے، جو قرآن شریف میں ہے، اور اللہ نے کوٹ کی اور نبی کی زبان سے کی، اور یہ کہا کہ فرشتے بھی یہ کہیں، لیکن وہ زبان پر چڑھتا نہیں، بچپن سے عادت پڑی، ورنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ہے تو یہ زیادہ مستند ہے، یہ تو ایک معمولی بات ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اپنے باپ سے سلام علیکم، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر نکلے اپنے گھر سے، جب گھر سے نکالے گئے، سورہ توبہ کے اندر ہی آیت نمبر 114 کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے، یہ باپ کا نمایاں ہے، اپنے باپ کے لیے استغفار کی بات کی تھی کہ استغفار کرتا رہوں گا، وہی جو ابھی سورہ مریم میں گزرا بھی، جو آپ کہہ کے آئے تھے وعدہ کر لیا میں کرتا رہوں گا، تو ابراہیم نے استغفار کرتا رہا اپنے باپ کے لیے، وہ اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا تھا، اللہ موعدۃ وعدہ حیا فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جس دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر اس سے چھوڑ فرار اختیار کر لی، سارے دعا بھی چھوڑ، یہ کس دن کھلا کہ اللہ کا دشمن ہے، پہلے دن سے جب پیدا ہوئے تو بہت تھا وہ علاقے کا سب سے بڑا، حضرت ابراہیم کا بچپن سے چل رہا ہے اس کے ساتھ میں کہ بھی چھوڑو، جا کے ایک دن بتوں کو سارے توڑ لیا ہے، یہ سب سے بڑا مان تھا وہاں پر، یہ سب کچھ کرتے رہے، پوری اسٹیٹ سے لڑائی کر رہے ہیں،
تو یہ کس دن کھلا نہیں اللہ کا دشمن؟ دیکھا پتھر مار مار کے جان سے مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا، گھر سے نہیں نکلے تو گھر سے نکل گئے اپنی دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد جا کے کس دن یہ کھلا نہیں تو اللہ کا دشمن ہے، اس دن سے روک دیں۔ اس کا مطلب یہ طے کر لینا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس وقت تک حضرت ابراہیم نے مان نہیں کیا، بعد کو بھی وہ دعوت دیتے رہے، دور سے دعا بھی کرتے رہے اور دعوت بھی دیتے رہے، پھر کس نے پر ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں یہاں سے حد ختم ہو گئی، یعنی اسے انہوں نے آخری حد نہیں مانا تھا جب اس نے گھر سے نکالا کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، جب بچپن سے بڑے ہوئے 50 برس گزر گئے تو اسے انہوں نے آخری حد نہیں مانا تھا کہ یہ نہیں پلٹے گا، جب اس نے کہا جان سے مار دوں گا گھر سے نکل جاؤ تو اسے آخری حد نہیں مانا تھا کہ یہ نہیں پلٹے گا، اس وقت تک دعا کرتے رہے، پھر اور دعوت دیتے رہے، کسی اسٹیج پر انہوں نے یہ طے کیا کہ آخری حد ختم ہو گئی، اس کی موت کفر پر ہوگی، یہ جانتا ہے کہ ایمان نہیں لائے گا، اس نے طے کر لیا نہیں ماننا، تو انہوں نے اس دن طے کیا کہ اللہ کا دشمن۔ اب یہ کیا ہے؟ کعبے تعلق ہے ربنا فرلی بنی والے بھیجا، اے میرے رب 80 سال کی عمر میں، اب تو زمانے گزر گئے اس واقعے کو، اس کو دعا چھوڑ دی تھی، اس کو بھی زمانے گزر گئے، پھر دعا ہو رہی کعبہ تعمیر کرتے وقت، اے میرے رب مغفرت فرما میرے والد میرے والدین کی، میری تھی اور میرے والدین کی، لیکن فرض دیکھیے ذرا، ولی والدیہ میرے والدین کی، اور اس کے بعد وہ جو آیت میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ابھی میرا باپ، یہ ابھی باپ الگ ہے یہ والد الگ ہے، وہاں سب جگہ ابھی، یہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی والد نہیں کا ہے، اپنے والد سے نہیں، اور دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے والد کے لیے، اپنی بات کر ان کے لیے بھی کرتے رہے، باپ کے لیے بھی، باپ اور والد الگ الگ ہے، والد تو اسے کہتے ہیں جس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، باپ جو ہے اس میں بہت سے شمار ہو جاتے ہیں، دادا کو بھی کہا جا سکتا ہے، چچا کو بھی کہا جا سکتا ہے، رشتے داروں کو بھی کہا جا سکتا ہے، یہ باپ لفظ جو آتا ہے اب، الف بے اب مانے باپ، یہ اور الف بے نون ابن مانے بیٹا، یہ اب اور ابن یہ اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لٹرل میننگ میں ہے، ضروری نہیں کہ لٹرل لفظی معنوں میں، یہ اصطلاحی معنوں میں بھی آتا ہے، اب اور ابن، والد اور ولد، قرآن کا لفظ یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی والد ہے نہ اس کا کوئی ولد ہے، نہ اس کا کوئی ولد ہے نہ کوئی اس کا والد ہے، یہ تولید، یعنی اصل حقیقی باپ جسے کہتے ہیں وہ تو لفظ ہوتا ہے والد، اور اب کے معنی جو باپ ہے اس میں سگے باپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی چچا کوئی ایسا ہے باپ کا دوست ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اب لفظ ہے وہ ابو ہریرہ مانے ہوئے بلی کا باپ، بلیاں بہت بلی ہوئی، یہ اصطلاحی معنوں میں نہیں آتا ہے، ابو لہب، لہب نام شعلہ، جس کے اندر آگ تھی، اس کا منہ بھی بڑا لال تھا اور اندر بھی تھا، ابو لہب، اور لفظ ابن بھی اصطلاحی معنوں میں آتا ہے، مجازی معنوں میں، ایلیگوریکل لینگویج میں، ابن کے معنی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹا، اور ابن وہاں بھی استعمال کرتے ہیں قرآن میں، ابن السبیل راستے کا بیٹا، مسافر، راستے کا کوئی بیٹا نہیں ہوا، ولد السبیل نہیں کہتے، راستے سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا، ولد السبیل ابن السبیل راستے کا بیٹا، تو یہ ابن اور اب باپ بیٹے کے لیے یہ اصلی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور محاورے اور مجازی طور پر ایلیگوریکل لینگویج میں تفسیری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں لوگ، تو یہ جو انہوں نے یہ جتنی بات چل رہی ہے کہ اے میرے باپ بتوں کی پوجا مت کرو، اور اس نے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کرتے تھے، پھر کہا کہ اپنی کروں چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے، چھوڑ دی، یہ تو باپ کے لیے چھوڑی تھی، اور یہ والدین کے لیے تو ابھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب باپ اور والد الگ الگ ٹھہرے رہتے ہیں، جسے قرآن نے باپ کھایا وہ اس کو سینڈوچ کا باپ نہیں کھایا، یا تو کوئی ایسا ہوگا جس نے لے کر پانا، کوئی ایسا شخص ہوگا، کوئی بچپن کے اندر والدین کا انتقال ہو گیا اور اس نے سرپرستی
बस्ती की हो, बचपन से पाला, चाचा होगा, कोई और खानदान का बड़ा होगा, हम पले उनके घर पर थे, तो वो एक मजाकी तौर पर बाप कहा गया है। ये आयत जो है ये वादे कर रही है उस मौके पे वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, और ये शुरू से आखिर तक बाप के मामले में क्या छोड़ दी दुआ आप नहीं कर सकते। तो वो और था और ये और, ये बात और समझा जो बातें कही थी यहाँ पर, ये वक्त तो पूरा हो गया था, लेकिन देखा कि ये पॉइंट थे कि नुकता आ जाए समझ के अंदर कि वो जो बुतपरस्त था इब्राहिम उसके बेटे नहीं, उसने पाला था, चाहे वो चचा हो, चाहे बाप का कोई दोस्त हो, चाहे किसी और हैसियत से बस्ती का बड़ा हो जिसने गोद ले लिया और पाला हो, उसे वो बाप कहते रहे, आखिर तक बाप कहते रहे। मजाकी मानों के अंदर, एलिगोरिकल लैंग्वेज के अंदर बाप अरबी ज़बान में कहा जा सकता है, कुरान ने बाप के नाम लेके हर जगह कहा, किसी जगह उसे बाप ने लिखा। और इब्राहिम दुआ कर रहे हैं अपनी वालिदैन, और हज़रत इब्राहिम के वालिदैन जाहिर बात है कि जब बचपन से उसके घर पल रहे, उस महंत के घर जिसको वो बाप कह रहे हैं, तो फिर वालिदैन तो बचपन में फौत हो चुके, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बातें हैं कुरान की आयत से। जब एक बात ये तय हो गई कि वो बाप अलग है और ये वालिद अलग है, तो ये जिसने बचपन से पाला है वो बाप कहला रहा है। तो बचपन से जिसके घर पल रहे हैं, उसके घर क्यों पल रहे हैं? लाजमी तौर पर वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो चुका है, काफी कम उम्र में इनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन बनाया है सवाल। जब इंतकाल हो गया बहुत कम उम्र में, तो फिर उनकी मौत तो ऊपर हुई है ईमान पर। अभी हज़रत इब्राहिम नबी तो बने नहीं, हज़रत इब्राहिम पर ईमान तो लाए थे, इनके नबी बनने के बाद वो हयात नहीं, तो उनकी वालिदैन की मौत तो ऊपर हुई है ईमान पर। दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, नहीं की जा सकती, काफिर के लिए उसकी मौत को ऊपर है, उसके लिए तो नहीं की जा सकती। अरे जिसने नबी का जमाना नहीं पाया वो नबी पर कैसे ईमान लाएगा? साले होंगे, साले हैं, उन्हें नहीं कहा जा सकता कि वो काफिर और जहन्नमी है। और कुरान ने बहुत जोर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाले को कहा है, आपकी किताबों के अंदर, रिवायतों के अंदर, हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि जहन्नमी है। कैसी अकल के खिलाफ बातें हैं? अकल के खिलाफ मैं तो आपको कुरान से सबूत दे रहा हूं। कैसी अकल के खिलाफ बातें हैं कि अरे भाई जब ईमान, हज़रत अब्दुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिस्ट्री बताती है कि पेड़ बना हुआ बाद और नेक और सालिह, उस रूप में जब कोई नबूवत का तसव्वुर नहीं, किसी जगह कोई नेकी का अय्याशी आम है, कोई घरवाला भी किसी को नहीं समझ रहा है किस तरह की अय्याशी की, उस वक्त अगर एक औरत गुनाह की दावत दे दी तो सर झुका कर उधर चले जा रहे हैं और उसी तरह नजर उठाकर नहीं देख रहे, पूरी जिंदगी पाकीज़ा है। अमाल के लिहाज से बुतपरस्त नहीं है, सारा इलाका बुतपरस्त, तो वो बुतपरस्त नहीं है। तो उनकी जो सालिहीन थे, जिनका अब ईमान की वो सारी बातें, नबी में नबी होता तो नबी पर ईमान लाते, जब नबी नहीं है तो अल्लाह की तरफ से तो ये जुल्म हो जाएगा। ये किसी भी तरह के जस्टिस और किसी भी तरह के इंसाफ के खिलाफ है ये बात, कतल खिलाफ है ये बात कि जो नबी से पहले गुजर गए और उस दौर में कोई नबी नहीं था और उस नबी की तालीमात भी वहां पर नहीं थी, वो काफिर करार पाए, जबकि वो सालिहीन में से हो, तो अल्लाह ने उनको हिदायत का रास्ता भी नहीं भेजा और उनको जहन्नम में जला देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के लिए आपकी हदीस की किताब में, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और काफिरों के लिए और जहन्नमियों के लिए दुआ करने की इजाजत नहीं है, जिनके बारे में मालूम हो कि कुफ्र पर मरे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के लिए कर रहे हैं। जो लोग सालिहीन गुजरे, कुरान ने और दूसरी जगहों पे कहा है, मैं बात को फिर आगे इंशाअल्लाह आइंदा हवाले दूंगा। कई जगह पे कुरान शरीफ ने कहा है कि इसी सूरत में कि जो अगर वालिदैन और घर वाले सालिह थे तो वो भी जन्नत में उनके साथ, ईमान वाले जो जन्नत पाएंगे उनके सालिह अगर वो थे तो वो भी फिर उनको भी जन्नत मिलेगी। उनके लिए सालिह होना चाहिए, वो अपनी फितरत के एतबार से वो शिर्क से बचे हुए थे खाली, और सालिह भी थे। अब नबी की कैसे इत्तिबा करें और नबी की कैसे पैरवी करें जब नबी का पैगाम नहीं पहुंचा है?
قرآن جو ہے یہ اس یہاں آئے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بڑھاپے کے اندر دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اور والدین کا بچپن میں انتقال ہو چکا ہے ورنہ اس کے یہاں نہیں پل رہے ہوتے آدر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صالح ہیں جو پچھلے لوگ گزر گئے اور وہ صالحین میں سے تھے اور ان پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچا نبیوں کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں یہ باتیں غلط ہیں جو ہمارے پاس جگہ جگہ سے آ گئی ہیں ان کے بارے میں استغفر اللہ کو جانیں. ہم آیت نمبر 41 تک آئے سورہ ابراہیم کی انشاءاللہ ذکر ہے آئندہ تو پھر آیت نمبر 42 سے پھر آئندہ شروع کریں گے.